ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد. محترم مکرم سامعین، دنیا پہ ہر انسان ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے. جس بھی چیز کی ضرورت ہو بندہ مارکیٹ میں جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے وہ چیز خریدتا ہے، اور دنیا کا نظام ایسا ہی چل رہا ہے. کوئی بیچنے والا، کوئی خریدنے والا. اور یہ خرید و فروخت کا جو سسٹم ہے یہ اس لیے ہے کہ جو خریدار ہے وہ بھی محتاج اور ضرورت مند ہے، اور جو بیچنے والا ہے وہ بھی محتاج ہے اور ضرورت مند ہے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن بھائیو، ایک یہ خرید و فروخت ہے جس میں بیچنے والا بھی محتاج، لینے والا بھی محتاج. لیکن ایک خرید و فروخت ایسی ہوئی جس کے اندر بیچنے والا تو محتاج ہے، لینے والا محتاج نہیں ہے. اس کو کسی چیز کی حاجت کوئی نہیں. اور وہ بیچنے والا کون ہے اور خریدنے والا کون ہے، اس پر اللہ کا قرآن شاہد ہے، گواہی دے رہا ہے کہ بیچنے والا بندہ ہے اور خریدار رب العالمین کی ذات ہے. سمجھیں؟ اب بندہ بیچ رہا ہے، رب خریدار ہے. دنیا میں خریدار بھی محتاج ہوتا ہے، بیچنے والا بھی محتاج ہوتا ہے. لیکن اس معاملے میں جہاں خرید و فروخت انوکھی ہو رہی ہے کہ بیچنے والا تو محتاج ہے، لینے والا محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ لے رہا ہے بیچنے والے سے. اب وہ کون سی چیز ہے جو بیچنے والا بندہ بیچ رہا ہے اور لینے والی ذات اللہ کی وہ خرید رہی ہے؟ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے. اب آپ توجہ فرمائیں، چند منٹ انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے، پھر اجازت. 11واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر ہے 111. پارہ بھی 11واں اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر بھی 111. توجہ، اللہ نے کیا فرمایا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ او لوگو بے شک اللہ کی ذات اشترا من المؤمنین بے شک اللہ کی ذات خریدار بن گئی ہے. اللہ نے خریدا ہے مومن بندوں سے. اللہ کیا چیز خریدی ہے؟ تو ضرورتوں سے پاک ہے اور ضرورتوں تو بندوں کی ہوا کرتی ہیں اور اسی ضرورتوں کی وجہ سے بندہ خرید و فروخت کے معاملات کرتا ہے. تجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ تو ضرورتوں سے پاک ہے لیکن پھر بھی تو خریدار اور بندہ بیچنے والا ہے. اللہ فرمائے لوگوں سنو، خریدار میں اللہ ہوں، خریدار میں اللہ ہوں، لیکن یہ میری خریداری، یہ میری پرچیزنگ، یہ میری خریداری اپنی ذات کے لیے نہیں، بندوں کے فائدے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، بندوں کے فائدے کے لیے ہے. اس کو یہاں پہ روکو، ایک اور حوالہ سنو. اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ فرمایا، دوسرا پارے کے اندر بھی فرمایا، 27 میں بھی فرمایا اور بھی بہت ساری جگہوں پر فرمایا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون بندہ ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ عجیب بات ہے نا، وہ ساری کائنات کو رزق دینے والا. اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کون بندہ ہے جو اللہ کو ادھار دے، قرضہ دے. اللہ بس قرضہ دے، اللہ فرمایا نا قرضاً حسنا، قرض حسنا دے. توجہ سے میرے بھائیو، ایک ہوتا ہے قرض اور دوسرا ہوتا ہے قرض حسنا. قرض یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو دے، یار اتنے دنوں کے لیے میں تمہیں 1000 یا 10,000 یا 50,000 یا لاکھ روپیہ یا کوئی بھی چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، اتنے دنوں کے بعد تو نے مجھے وہ چیز واپس کرنی ہے. یہ ہوتا ہے قرض. اور قرض حسنہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ چیز دے دے اور کہہ دے جب مرضی آئے مجھے واپس کر دینا، جب مرضی آئے مجھے واپس کر دینا. اللہ فرماتے ہیں او کائنات والوں سنو، میں اللہ کو صرف قرض نہیں دینا بلکہ قرض حسنہ دینا ہے. یعنی دے کے مدت مقرر نہیں کرنی کہ یا اللہ واپس کب کرے گا. اللہ فرمائے لوگوں سنو، میں اللہ کو قرض حسنہ دو. اے رب کریم تو قرض لے کے کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں سن لو، میں قرض لے کر اپنی ضرورتیں پوری نہیں کروں گا جو میں ضرورتوں سے پاک ہوں. اللہ پھر کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اور جو تم مجھے قرض دے گا اس قرض کو میں پالتا رہوں گا، بڑھاتا رہوں گا، اضافہ کرتا رہوں گا. جب تیری واپسی کا ٹائم آئے گا تو دیکھے گا تو نے تو اللہ کو 100 روپے کا قرض دیا تھا، تو نے تو اللہ کو 10 روپے کا قرض دیا تھا. اب تو جب اللہ کے پاس جا کر اس وقت دیکھے گا اسی 10 روپے والے قرض کے اللہ بدلے میں تیرے لیے پہاڑوں کے برابر نیکیاں تیار کر رکھی ہوں. اللہ اچھا اے تو بتا قرض لیا کیوں ہے بھائی؟ تمہیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی
اللہ فرماتے ہیں توجہ کر میرا بندہ، جو قرض تو لے دیتا ہے وہ قرض میری ہتھیلی پہ نہیں دیتا. توجہ کر، میری ہمارا موضوع اور ہے بھائی، بیچ میں بات آ گئی تو میں نے کہا چلو آپ کو ذرا سمجھا دوں. توجہ، جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ کی ہتھیلی پہ تو نہیں رکھتا. اللہ پھر کیا کروں، کس کو دوں؟ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں تجھے بتاؤں، تو نے فلاں فلاں جگہ پہ قرض دینا ہے، ان لوگوں کو تو قرض دے دے تو میں اللہ پاک یوں سمجھوں گا تو نے میں اللہ کو قرضہ دیا ہے. اللہ پاک کا وہ کون سے بندے ہیں؟ یہ بھی میرے بھائیوں 10واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. توجہ ذرا دیکھتے رہنا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں. ان 8 قسم کے لوگوں پر جب تو اللہ کے نام کا صدقہ خیرات زکوٰۃ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دیتا تو ان 8 قسم کے بندوں کو ہے، لیکن میں کاغذوں میں لکھ دیتا ہوں اس نے ان کو نہیں دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. سمجھ آئی؟ اللہ ایدہ کے فائدہ، قرض لے کے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ وہ ہم نے تو خریداری کی بات کرنی ہے نا، اصل تو وہ بات ہے. چلو یہ بات ضمناً آگے توجہ کرو جی. اللہ ایک قرض لے کے غریبوں کو جو دے گا قرض، مستحقین تو کو جو یہ قرضہ ملے گا، اللہ پھر تو کیوں اس کا بدلہ دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ آکھا جو میں کہا جو میں نے ہے، کا حکم جو میں نے دیا ہے کہ تم ان کی ہتھیلیوں پہ رکھ دو. 8 قسم کے بندے ہیں، فقیر ہے، مسکین ہے، عاملین علیہا، ان صدقے اور زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں کی تنخواہیں یہ لوگ ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، ابتدائے اسلام کے اندر جو بندے نئے ہوتے تھے ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جاتا تاکہ وہ زیادہ مانوس ہو جائیں. اور فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور لوگوں جو غلام ہوتے ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے، والغارمین والغارمین جو قرضے کے اندر دب چکا ہو بالکل، اس کو بھی صدقہ خیرات زکوٰۃ دو. وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، کام دین کا کر رہا ہے، چاہے وہ جہاد ہے چاہے وہ مدارس ہے، دین کا جو کام کر رہا ہے اس کو بھی دو. اور وابن السبیل، مسافر ہے حالت سفر میں، اس کا پیسہ مال و دولت سارا چھن گیا، بالکل اللہ تلاللہ ہو گیا. اس جیسے بندوں کو بھی دے دو. 8 قسم کے بندے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان 8 قسم کے بندوں کی ہتھیلی پر قرض رکھنا تمہارا کام ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی ہتھیلی پر لکھ کر، یعنی میں یہ لکھوں گا کہ اس بندے نے میں اللہ کی ہتھیلی پہ لکھ رکھا ہے، یہ لکھ کر تیرا وہ چھپا کے رکھ دوں گا. جب تم موت کے بعد اللہ کے دربار میں پہنچے گا تجھے تو امید نہیں ہوگی یار میرے اتنے اعمال تھے، لیکن جب تیرے اعمال تلیں گے ان اعمال کے اندر وہ جو قرض دیا تھا اللہ کے نام کا
پہاڑوں کی صورت میں تیرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور تیرا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور تیرے لیے کامیابی کا اعلان اور فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ، یہ تو ہو گئی نا قرض دی گالے میں، اصل تے ہو جی۔ فرمائے لوگو، خریدار اللہ اور بیچنے والا بندہ، اے رب کریم کیا تو خرید رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، توجہ سے توجہ میرے بھائیوں، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ او لوگو، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے فرمایا میں مومنوں سے خرید رہا ہوں۔ کیا خرید رہا ہے؟ فرمایا انفسہم، مومن بیچ رہا ہے اپنی جان کو۔ مومن کیا بیچ رہا ہے؟ اپنی جان کو۔ کوئی بیچیندے ہو کہ نہیں جان کہ نہیں بیچی ہے کہیں بندے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے مومن بیچتا ہے اپنی جان کو۔ ہم نے کبھی بیچی ہے جان؟ ہاں، انہوں لوگوں کو پوچھو یہ میدان جہاد جا کے دشمن دے سامنے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے آدھیں اللہ میری جان تیرے حوالے۔ اللہ فرمایا جس وقت بندہ انج کریں ہے نا تے اپنی جان میرے حوالے کریں ہے، میں آدھا فرشتو تم پیچھے ہٹ جاؤ، اور ساری مخلوق تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب میں اللہ خود آگے آ کر اس بندے کی جان کا خریدار بنوں گا۔ اللہ خریدتا ہے، پھر وہ موقع ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ فرمائے لوگو، انفسہم، مومن اپنی جان بیچ رہا ہے میدان جہاد میں، خریدار اللہ میدان میں آ گیا۔ اللہ بس، اللہ فرمایا نہیں، وہ تو میدان کے اندر اپنی جان بیچ رہا ہے، اور ایک دوسرا بھی مومن ہے، مسجد وچ بیٹھا ہے، گھر بیٹھا ہے، اپنے کام کاج مصروف ہے، وہ بھی کوئی شے بیچیندا پہ ہے۔ اللہ کیری چیز بیچ رہا ہے؟ کیا بیچ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَمْوَالَهُمْ، انفسہم اعلیٰ میدان جہاد جان پہ دیندا، اللہ دے حوالے پہ کریندا ہے۔ اللہ میں جان دے آیا، گھن میری جان، لے تو خریدار بن جا۔ تے دوسرا بندہ ہے میدان جہاد میں تو نہیں ہے، اپنے مقام پر ہے، لیکن وہاں پر بھی اپنا مال، اپنا بولو مال۔ الحمدللہ فجر کے بعد درس دیا، 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان بیان کیا، 1:45 سے 2 بجے تک کنیہ میں بیان کیا، اب چوتھا بیان آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تھکا ہوا حقیقت ہے بہت زیادہ، میں نے قاری صاحب سے کہا 15-20 منٹ گفتگو کر سکوں گا، بہت تھکا ہوا، گلہ ساتھ نہیں دے رہا، لیکن تساں تو ساتھ دے ہو نا، تساں بھی تھکے بیٹھے ہو میرے خیال ہے۔ آج انہی جمعہ اکثر لوگوں دی چھٹی ہے، دکاندار کاروباری طبقے دی، بہرحال نال بولو۔ بندے نے اپنی جان پیش کی میدان میں، خریدار اللہ آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، دوسرا بندہ آیا، اس نے اپنا مال پیش کر دیا کہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو جو سچے دل سے اللہ کے راستے پر اپنا مال لگانے آ جائے، اللہ فرماتے ہیں اتو خریدار اللہ آپ آ جاندہ ہے، اللہ خود آ جاتا ہے خریدنے کے لیے۔ میرے بندہ میرے حوالے میرا مال کر رہا ہے، اچھا اللہ یہ جو مال تیرے حوالے کرے تو اس کو کوئی بدلہ تو دے گا؟ اللہ فرمائے ایک مثال سن لے، توجہ ہے نا سب کی؟ اللہ فرماتے ہیں ایک مثال سن لے، بات فیصلہ خود کر لینا۔ کون سی مثال ہے؟ تیسرا پارہ ہے میرے بھائیو، توجہ سے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، او بندہ، جو بندہ اپنا مال اللہ کو بیچتا ہے، اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کی مثال سنو، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ اس نے زمین میں ہل چلائی، اس کے بعد گندم کے دانے اٹھائے، اس کی بیجائی شروع کر دی، بیج ڈالتا جا رہا ہے گندم کا، اس کے بعد اوپر سے زمین برابر کر دی، اس کے بعد اللہ کا کرنا، کچھ دن اس کو پانی لگایا، کھاد لگائی، دیگر چیزیں لوازمات پوری کی، ہوا نتیجے میں کیا کہ جو بیج اس نے زمین میں ڈالے تھے، اس بیج کے اندر سے اللہ نے ایک ایک بیج میں سے 7 اللہ نے سلو پیدا کر دیے، اور چھوٹے چھوٹے پودا نما پیدا ہو گئے، وہ بڑھتے چلے گئے، جب 2 فٹ کے لگ بھگ پہنچے اللہ نے اس کے اوپر اس کا پھل لگانا شروع کر دیا، ایک بیج ہے اس میں سے 7 شاخیں نکلی ہیں، اور ہر شاخ پر ایک ایک سٹا اور خوشہ بنا دیا اللہ نے۔ جب خوشے اور سٹے کے دانے گنے گئے، ہر سٹے اور خوشے کے اندر 100 دانہ ہے، اللہ فرماتے ہیں توجہ کر میرا بندہ کہ یہ جس طرح تو نے ایک ایک بیج ڈالا، میں نے ایک ایک بیج سے 7 سٹے خوشے نکالے، ان 7 سٹے اور خوشوں میں 100 دانہ، یعنی ایک ڈالا تھا 700 کر کے واپس کر دیے۔ اور میرا بندہ جب تو اپنا مال اللہ کو بیچتا ہے، اللہ رب العزت تیرے 1 روپے کے بدلے میں کم از کم 700 کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اے اللہ دی خریداری، ایک دتا ہی دانا تے 7 سٹے نکلے تے 700 دانا مل گیا۔ فرمایا انہی طرح اللہ دے راستے تے 1 روپیہ دیسی، ہووے نیت خالص، ہووے نیت خالص، صحیح نیت نال اللہ دے دربار دے اندر اللہ دی رضا واسطے 1 روپیہ چلایا ہی، اللہ دی ذات دی قسم ہے، اللہ فرمایا کم از کم اس دا 700 دا بدلہ اللہ عطا کرے سی۔ اللہ گل مک گئی، اللہ فرمایا نہیں واللہ یضاعف، واللہ یضاعف، ایک تک گھٹ تو گھٹ 700 وائی نا، باقی رہا مسئلہ دیون والے بندے دی جتنی نیت اخلاص زیادہ ہو سی، میں اللہ اس نو اتنا زیادہ بدلہ دیندہ ویسا، حتیٰ کہ بعض روایات چاہندہ ہے 1 دے بدلے اللہ 49 کروڑ دا ثواب عطا کرے سی۔ ہاں اے ہوندی نیت دی گل۔ ساڑھے ہاں تو ہوندہ ہے نا بھائی نمبر بند دے پہ ہوندے ہیں بھائی، عزیر شاہ نے بلال مسجد دے اندر 100 روپیہ دیتا ہے جی جزاک اللہ ماشاءاللہ ہے، ساڑھے ہاں تو نمبرنگ ہوندی ہے نا بھائی، سارا نا چوی سپیکر تے اعلان ہوئے بھائی فلاں خان تے فلاں شاہ تے فلاں ملک فلاں چودھری اتنے پیسے دیتے ہیں۔ صحابہ ایک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدقہ انج کر اللہ دے راستے دے انج دے کہ سجے ہاتھ نال دیتے ہی تے کھبے ہاتھ نو پتا نہ چلے۔ ہاں کیا مطلب ہے کھبے ہاتھ نو پتہ نہ چلے، مطلب ہے نال والے بندے نو بھی پتہ نہ لگے صدقہ کتنا کیتا ہے تے کیتا جنس کیتا ہے۔ اساں تا ودانے او یار میں فلانا دے گھر بھیجیندا ہوندا اتنے دانے جدا تانے آندے تا فلانا دے میں امداد اتنی کریندا فلانے غریب، یعنی اچھا پھر اس سے اور بڑھ کے بات ایک اور وہ بڑی وہ شیئر کرنی ہے ضرور، اس سے بڑھ کے ایک اور بات، ایک کرونا ہے نا، کرونا ہے کہ وہ حالات معاشی حالات خراب ہوئے تو لوگوں نے پھر کیا کیا کہ ہمدردی دکھائی، تو کیسے دکھائی؟ پارسل پیک کرے سامان کے چیزوں کے پارسل بنا کے اس کے بعد بندوں کو ساتھ بلایا، اس کو ساتھ کھڑا کیا، اس کے حوالے کیا، ساتھ سیلفی بھی لے لی، سیلفی لے لی، تصویر لے لی، کیوں؟ پتہ چلے بھئی عزیر شاہ نے فلاں بندوں نے ایک پارسل دیتا ہے، اے نمبر ہی بن جان
تے او بندہ جیڑا بندہ لین والا ہے اے بھی پوری دنیا نو پتہ چل جائے بھئی اے بندہ بیچارہ اس وقت اس نوبت ہے کہ بھیک مانگ رہے ہیں، او دی ذلت تے اپنے نمبر پہ بنیندا ہے تے آدھا پہ ثواب کمیندا پیا۔ مسلمان اپنی نیکی نو ضائع کرواندا ہے جس وقت وہ نمبر بناونا دے چکر چاہ ویندا ہے۔ بہرحال اپنے موضوع تے ہو یار، میں اج سراب والے تے بننا ہے، اتھے بھی امید ہے چند منٹ گفتگو کرنی ہے، اللہ خیر کرے سی۔ اللہ فرمایا لوگو بندے نے جان ویچی تے اللہ خریدار بن گیا، بندے نے مال دیتا تے اللہ خریدار بن گیا۔ اللہ ہونے کی توجہ کرو جی، اللہ اتھے چیزاں خریدیاں ویندیاں نہ پیسیاں نال، روپیاں نال، ڈالراں نال تے ریالاں نال، پونڈا نال تے یورو نال، مختلف کرنسیاں مختلف ملکاں دیاں۔ اللہ اے اتھے تا پیسیاں نال چیزاں خریدیاں ویندیاں، تو نے کس چیز سے بندے کی جان کو خریدا؟ تو نے کیا بدلے میں دیا؟ تو نے کون سی کرنسی استعمال کی ہے؟ اللہ فرمائے لوگو ساڈے کول کرنسیاں نہیں چل دیاں، اللہ بندے کی جان لے کے تو کرنسی نہیں چلاتا، بندے کا مال لے کے تو کرنسی نہیں چلاتا، اللہ تو کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سنو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور لوگوں میں کرنسی اور پیسے ڈالر ریال نہیں دیتا، جو بندہ میرے حوالے اپنی جان کر دے، اپنا مال کر دے، میں بدلے میں پیسے نہیں جنت عطا کر دیتا ہوں۔ ایک دو باتیں سنو حدیث کی بھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا چچا ہے، والد کا ہم شکل بھی ہے اور نبی علیہ السلام کا تقریباً ہم عمر بھی ہے۔ ایک ہی عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حمزہ نے اکٹھا دودھ پیا، اس اعتبار سے رضائی بھائی بھی ہے، ٹھیک ہے، والد کا ہم شکل بھی ہے لیکن رسول اللہ کا ہم عمر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی عورت سے دودھ پیا بچپن کی عمر میں تو رضائی بھائی بھی بن گیا۔ بڑی محبت ہے، والد والا عکس بھی آتا ہے اور اس بڑی محبت ہے، اور ہے بھی بڑا شجاع اور بڑا دلیر آدمی۔ اچھا، اللہ کا کرنا، غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ، پتہ ہے نا آپ کو، پہلا مارکہ اسلام کا غزوہ بدر ہے۔ اس غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، 313 یا 14 یا 15 کے لگ بھگ تعداد، مد مقابل 1000 کے لگ بھگ تعداد ہے اللہ۔ اور اس معاملے کے اندر لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور لوگوں سن لو، اس بدر کے میدان میں مدد کرنے والا کون تھا؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کرنے والا ہے ہی اکیلا اللہ، ٹھیک ہے، مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ مدد کرتا ہے تو بندے کو پھر کہنا بھی چاہیے یا اللہ مدد۔ کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ مدد۔ اور نماز کے اندر بھی، دعائے قنوت کے اندر بھی اور نماز کے اندر بھی ہم دونوں مقام پہ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نستعین، پڑھتے ہو نا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے رب کریم ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وطروں میں کھڑا ہو گیا، قنوت کی دعا پڑھنا شروع کر دی، اور پہلا لفظ کیا کہتا ہے؟ اللہم انا، بولو، نستعینوں کا، اور جرا نستعین پڑھائی سورۃ فاتحہ
وہ لفظ تھے بھی آیا کھڑا ہے اس وہاں پہ تو نے کہا ایاک نستعین، اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ نماز کی قنوت کی دعا وتروں کی اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انا نستعینک، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اس لیے کہنا چاہیے یا اللہ مدد، یا رسول مدد نہ، رسول خود اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یا علی مدد، سیدنا علی خود اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہر کوئی اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور مددگار ہے یہ اکیلا کون؟ اللہ اکبر۔ بدر کی جنگ ہوئی، مقام بدر پہ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا، اور جو مکہ کے تھے نا وڈیرے، 70 وڈیرے ان کے مارے گئے۔ اچھا، اللہ کا کرنا، ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی بیوی تھی ہندہ، ہندہ نام کی عورت، یا ہند، دو نام آئے ہیں، ہند یا ہندہ۔ اس کے باپ کو حضرت امیر حمزہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہند نامی عورت تھی یا ہندہ نامی عورت تھی، اگلے سال جب غزوہ احد ہوا، اس سے پہلے اس نے ایک حبشی غلام سے کہا، ان کا غلام تھا، اس نے کہا اگر تو میرے ابا کے بدلے میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں تمہیں انعام یہ دوں گی کہ تمہیں آزاد کر دوں گی۔ غلامی بڑی اوکھش ہے نا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حبشی تھا، حبشے کا، اس کا نام تھا وحشی، وحشی بن حرب۔ یہ چلے مکہ سے سارا قافلہ، یہ حضرت وحشی بعد میں مسلمان بن گئے، بتاتا ہوں وہ بھی۔ یہ خود بتاتے ہیں کہ میں بھی ساتھ چلا آیا، جنگ شروع ہو گئی، عروج پہ پہنچ گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تلاش میں رہا کہ مجھے کہیں حضرت حمزہ نظر آ جائے، میری نظر پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک پتھر تھا، بڑی سی چٹان سی، میں اس کی ایسے چھپ کے نا اس کے ساتھ میں بیٹھ گیا، اب حمزہ کہیں کوئی میرے قریب آئے تو میں اپنی آزادی کا پروانہ حاصل کروں، اسے قتل کروں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو حبشی لوگ ہیں نا، یہ نیزہ پھینکنے کے بڑے ماہر ہیں۔ وہ نیزہ نہیں ہوتا، ایک سائڈ سے نوک ہوتی ہے، بھارا سا راڈ ہوتا ہے لوہے کا، اس طرح جو پھینکتے ہیں، نشانے بناتے ہیں آگے نا، ان کی طاقت ہی اللہ نے ان کو بڑی دی ہے۔ سمجھ نہ آوے تو اللہ تو انہوں گھن ہوئے نا، اتھے طواف تھے، مطاف دے اندر ودے ہوندے نا، جس وقت گئے ہو ساتھی کوئی بیٹھا ہے گئے ہیں نا، وہ جب ان کا ریلا آتا ہے نا، ریلا، تو پھر وہ بندوں کو ایسے نہیں کرتے، بس وہ ایسے چل رہے ہوتے ہیں، ایسے ہلکا سا کرتے ہیں، ساری لین ادھر ہو جاتی ہے۔ ان کے ایک انداز ہے، اللہ ان کو طاقت بھی دی ہے، قد بھی دی ہے، بندہ حقیقت ہے، بندہ ایسے کر کے دیکھتا ہے، ماشاءاللہ کالے سیاہ اور قداور اور بڑے ہیلدی قسم کے۔ بہرحال تو وہ انہی میں سے تھے، وہ نیزہ مارنے کے بڑے ماہر تھے۔ خود کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا پہاڑ ایک چٹان کے ساتھ چھپ کے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لڑتے لڑتے میرے اتنی قریب آ گئے کہ میری مار کے نیچے تھے، کہ اب میں اگر نیزہ پھینکتا ان کو میں ٹارگٹ کر سکتا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب ہی قریب آئے تو میں نے ان کو نیزہ ایسے پھینکا ان کی طرف، ان کو ناف کے نیچے، یعنی مسانے والی جو جگہ ہے یہاں پر لگا، ان کو لگا، اور وہ میری طرف بڑھنا چاہا انہوں نے، لیکن نیزہ ان کو اتنا سخت لگا تھا کہ پار ہو گیا تھا، اور وہ اس کو یعنی برداشت نہ کر سکے اور گر پڑے۔ میں بھی انتظار میں بیٹھا رہا، اب میرے قریب تو آ نہیں سکتے، میں بھی انتظار میں بیٹھا رہا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں شہید ہو گئے۔ یہ آپ نے واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن جو بات میں سنانا چاہتا ہوں، اسی جنگ احد کے شروع میں
حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ مجھے اجازت دیں میں جنگ کے اندر جاؤں لڑوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوروں کو ابھی بہادری دکھانے دے، تیرا نمبر آ جائے گا۔ حضرت حمزہ بار بار آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں بھی ان کے ساتھ جا کے لڑوں۔ آخر کار جب اللہ کے نبی نے اس کی بات نہ مانی، اس نے ایک طریقہ کیا، حضرت حمزہ نے کھجور کا دانہ لیا، اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ ایک سوال کا جواب دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اگر یہ دانہ کھجور والا میں اپنے منہ میں ڈال لوں اور میدان میں کود پڑوں، لوگوں کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑنا شروع کر دوں، یا رسول اللہ اور میں شہید ہو جاؤں، اب مجھے میرا سوال یہ ہے، یہ دانہ جو میرے منہ میں ہے پہلے ختم ہو جائے گا یا جنت پہلے آ جائے گی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او حمزہ تو نے بہانے سے اجازت لے لی ہے، میں نبی تو غلط بیانی نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم ان الجنت تحت ظل سیفک، او میرا صحابی حضرت حمزہ اللہ کی قسم ہے جنت اللہ نے تلوار کے سائے کے نیچے کھڑی کی ہے، ابھی یہ دانہ تیرے منہ میں ہوگا اور جنت پہلے آ جائے۔ حضرت حمزہ نے جب سنی فرمانے لگے یا رسول اللہ پھر یہ دانے کھانے کی کیا ضرورت ہے، جنت کے دانے جا کے کھائیں گے۔ میدان میں کود پڑا اور پھر وحشی نے ان کو شہید کر دیا۔ اچھا وحشی نے شہید کر دیا، اس کے بعد جب یہ مکہ میں گیا واپس جنگ ختم ہو گئی اور اس جنگ میں بہت سارے اور بھی حالات ہوئے، حضرت حمزہ کا سینہ چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا وغیرہ وغیرہ، لمبا واقعہ، میں مختصر جو بات مقصودی ہے وہ کرنی ہے۔ اللہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، بعد میں جنگ ختم ہو گئی، یہ چلا گیا آزاد ہو گیا۔ توجہ سے میرے بھائیو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اللہ کے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہیں، بڑے مغموم ہیں، بہت زیادہ پریشان اور رنجیدہ ہیں۔ جبرائیل آ گیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اپنے چچا کی شہادت کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ فرما رہا ہے الحمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، اور میرا نبی جی حمزہ نے اپنی جان بیچی ہے اللہ کو، اللہ نے خرید لی ہے، اب اللہ نے انعام کیا دیا ہے؟ فرمایا لوگوں سن لو، اللہ نے انعام یہ دیا کہ حمزہ کے متعلق اعلان کر دیا کہ او لوگوں حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے، اور اگلا انعام یہ دیا سید الشہداء الى یوم القیامہ، او لوگوں سن لو قیامت تک حمزہ کے بعد جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے ان کا سب کا سردار سیدنا امیر حمزہ ہوگا، سارے شہیدوں کا سردار حمزہ ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حمزہ نے اپنی جان بیچی اور خریدی کس نے؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے حمزہ کی جان خریدی تو نقد انعام دیا، ایک تو یہ ایک لقب دے دیا اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ دوسرا فرمایا سید الشہداء الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان کا سردار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ حضرت عمر کی شہادت اپنی جگہ پہ، لیکن سردار پھر بھی حمزہ ہوگا۔ حضرت عثمان کی شہادت اپنی جگہ پہ، سردار پھر بھی حمزہ ہوگا۔ حضرت علی کی شہادت اپنی جگہ پہ، سردار پھر بھی حمزہ ہوگا۔ سیدنا حسین شہید اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا سردار پھر بھی حمزہ ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ ہاں، بہرحال میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ ایک
خریدار اللہ، بیچنے والا مومن بندہ۔ اللہ نے خریدا، مومن بندے نے بیچا۔ اب مومن بندہ کیا بیچ رہا ہے؟ فرمایا دو چیزیں مومن بیچتے ہیں، ایک اپنی جان، دوسرا اپنا مال۔ جان جہاد میں، مال علاقے میں، غرباء، مساکین، فقراء، یتامہ، ان لوگوں میں اپنا مال جب دیتا ہے سمجھو اللہ کی ہتھیلی پہ رکھ رہا ہے، اللہ خرید رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو سن لو، جب میں خریدتا ہوں بدلے میں پیسے نہیں، بدلے میں نوٹ نہیں، بدلے میں کرنسی نہیں، بدلے میں جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ یاد رکھو، یہ چیزیں ذہن میں رکھو کہ ہم نے جب اللہ کو پیسہ دینا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، تو پھر بدلے میں جنت ملے گی۔ اس لیے ان معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو۔ اللہ جہاد کی بھی توفیق دے، موقع آئے تو جہاد بھی کرو، اور لیکن اگر مقام پہ ہو تو اپنا مال کسی نہ کسی طریقے سے غرباء، مساکین، یتامہ، فقراء، بیوہ وغیرہ وغیرہ ان کو دیتے رہا کرو۔ کیوں؟ تم ان کو نہیں دیتے، اللہ کی ہتھیلی پہ رکھتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ دعا کرا دیں وہاں جی، ٹھیک ہے جی، دعا فرما لیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ یا اللہ، یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ میں نے چند کہے ہیں میرے مولا، اپنی طاقت سے نہیں تیری توفیق سے کہے ہیں۔ مولا جو اتنی توفیق دی ہے الفاظ کہنے کی، تو اب یہ کرم بھی فرما دے، یہ ہمارے الفاظ قبول بھی فرما لے، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لے، جو کہا سنا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی دنیا آخرت میں پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ، جس طرح دین کے معاملے میں نے بات کی ہے کہ لوگ اپنا مال خرچ کریں، اپنی جانیں خرچ کریں، اس مسجد اور اس پروگرام کے متعلق جن ساتھیوں نے جیسا بھی تعاون کیا ہے مولا، ان کا وہ تعاون قبول فرما، اور ان کا خریدار تو بن جا، اور بدلے میں یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ، اس معاملے میں جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہوں مولا اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ، ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما۔ مولا ہماری کاوش اور محنت قبول فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔